تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سنت آ گئی ماننا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مسلم کتاب الحیض کی ایک روایت پیش کروں۔ ایک عورت آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوال لے کر کے، ذرا وہ حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد سوال خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن معاذة قالت سألت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة قالت احروریة انت قلت لست بحروریة لکنی اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه مسلم في کتاب الحیض۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحیض کے اندر لائے ہیں، اور حضرت معاذہ ایک تابعیہ ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں۔ کہا کہ ام المومنین ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ عورت اگر ایام ماہواری میں ہو تو روزہ چھوڑ دے گی رمضان کے، اور بعد میں اس کی قضا کرے گی، تو حائضہ کے لیے روزوں کی قضا ہے، لیکن جب تک حیض آ رہا ہے تب تک نماز نہیں پڑے گی اور اس کی قضا بھی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ حیض میں روزوں کی قضا ہے، حائض کے لیے روزوں کی قضا ہے مگر نماز کی قضا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کیا بات ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی؟ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے حضرت عائشہ نے فرمایا حروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے؟ مقام حرورہ پر خوارج سے جو لڑائی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے۔ خوارج کو وہ ہر بات کو عقل کے پیمانے پر تولتے تھے۔ معاذہ کا سوال چونکہ حروری لوگوں سے ملتا جلتا تھا تو پہلے حضرت عائشہ نے یہی پوچھا کہ کیا تو حروریہ ہے، کہ جب تک تیرے عقل کے پیمانے پر کوئی سنت نبی کی نہ آ جائے تب تک تو نہیں مانے گی۔ انہوں نے کہا لستو بحروریہ، الحمدللہ نعوذ باللہ، میں حروریہ نہیں ہوں، لیکن اصل ایک سوال ہے میں پوچھ رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کان یصیبنا ذلک، نبی کے زمانے میں بھی ہم کو یہ کیفیت ہوتی تھی، حیض آتا تھا، ان کے اب بھی آتا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ دیکھیے حضرت عائشہ نے علت نہیں بتائی، وجہ نہیں بتایا، ریزن نہیں بتایا، یہ کہا کہ نبی نے ایسا ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے کہ روزوں کی قضا ہے مگر نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، کوئی سنت آ جائے، چپ چاپ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، قیل اور قال درمیان میں نہیں لانا ہے۔